اللہ 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 اللہ۔ اللہ خود ان کے تعلق سے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ زبان پہ امتی امتی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح کے الفاظ، اپنی امت سے تعلق کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ نبی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ کے زبان پہ جو الفاظ تھے وہ یہی تھے امتی امتی، میری امت میری امت۔ احد میں دشمنان اسلام نبی علیہ السلام پہ حملہ کیے، جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں آپ کے کیا ہو گئے؟ دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو مستجاب الدعویٰ ہیں، آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، آپ دعا کر کے دیکھیں تو فوراً آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اے اللہ کے رسول ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے، ان کے خلاف اب بد دعا کر دیں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، صرف آپ کے ایک بد دعا کی ضرورت ہے، ان کے لیے کچھ کہہ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام پہ جو ظلم کیا گیا اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں۔ اپنی امت کے بارے میں بے حد فکر مند، کیسے کیسے مواقع آئے کہ آپ ایسی دعا کریں کہ قبول کر لی جائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے نہیں، میں تو اپنی دعا کو محفوظ کر کے رکھا ہوں تاکہ قیامت میں یہ کام آئے اور میرے امتیوں کی نجات ہو جائے، وہ بخشے جائے۔ ایک مرتبہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں، فی طیب النفس، خوش ہیں اللہ کے نبی۔ تو سوچا بھائی خوشی کا موقع ہے، اس وقت آپ علیہ السلام سے کوئی دعا کرائے، نبی کی دعا تو قبول کی جاتی ہے، اب ہم درخواست کریں، خوشی کے موقع پہ درخواست کریں تو دعا کر لی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے لیے کوئی دعا کیجیے۔ تو فوراً اللہ کے نبی نے دعا فرمایا اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما دے، اس کے اگلے پچھلے چھپے ہوئے پوشیدہ اور ظاہر سارے گناہ اے اللہ معاف فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، قبول کی جائے گی۔ اما عائشہ اس دعا کو سننا تھا، جھوم اٹھی۔ خوشی میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اما عائشہ اپنے سر کو ڈولنے لگی، جھوم اٹھی وہ نبی علیہ السلام کے اس دعا سے۔ اللہ کے نبی نے دریافت کیا ہے آپ تو خوش ہو چکی ہیں، تو فرمانے لگی میں کیوں خوش نہ ہوں جبکہ آپ نے میرے لیے دعا کی، یہ خوشی کا موقع ہے، کیوں میں خوش نہ ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس دعا پہ خوش ہو، میں اپنی امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں، میری امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی موت۔ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے کہاں اپناتے ہیں؟ شرم آتی، شرم محسوس ہوتی ہے۔ جس امت کے خاطر آپ نے ہر قسم کی جو ہے تکلیفیں برداشت کی۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چھوٹے عمر کے فرزند انتقال ہو گیا، تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کی تو ہر دعا قبول کی جائے گی، اللہ نے آپ کو ایک خاص دعا دی ہے، آپ وہ دعا کریں گے، اس دعا کے ذریعے وہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اپنے بچے ہیں، اپنا بیٹا ہے ابراہیم، وہ انتقال ہو گیا، اللہ سے دعا کیجئے وہ زندہ ہو جائے، آپ کی دعا ضرور، اس لیے کہ ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو دی ہے جو ٹالی نہیں جائے گی، جو یقیناً قبول کی جائے گی۔ یہ دعا تو ہر نبی کو اللہ نے عطا کی۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا آپ ایک دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، وہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا، قیامت میں جو میری امت کی جو حالت ہوگی، پریشان حال، جہنم کے مستحق ہو جائے گی، تو ان کی سفارش کے لیے میں اس دعا کو جو ہے بچا کے رکھا۔ حدیثوں میں آتا کہ ہم نے نہیں سنا
صبح کی بولی قیامت کے دن یہ کی ہوگی، نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، میری جان، میں بچ گیا تو بس کافی ہے۔ اپنے ماں باپ سے بچہ دیکھ کے بھاگے گا، ماں باپ بچے کو دیکھ کر بھاگیں گے، لوگ تڑپنے لگیں، پریشان ہونے لگیں گے، انبیاء کے پاس دوڑیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہر نبی کے پاس اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو لے جا کر پیش کریں گے۔ آپ ذرا درخواست کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، اللہ بہت ناراض ہے، آپ ذرا سفارش کر دیجئے، تو کہیں گے نہیں، نفسی نفسی، آج تو مجھے میرے نفس کی پرواہ ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میں نہیں جانتا۔ لوگ آئیں گے نبی علیہ السلام کے پاس تو نبی کا لفظ اور نبی کے جملے ہوں گے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ اس لیے کہ اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین بنایا۔ یہ محبت کیسے حاصل ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو یہ رحمت جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، یہ رحمت جو اللہ کی جانب سے مبعوث ہوئی، یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ ورنہ کیا ضرورت تھی نبی علیہ السلام کو اس طرح رحمت محبت کرنے والے نبی کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کو بھیجنا بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔